اللہ پاک جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے واقعات لاتا ہے جو اسے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جوڑتے ہیں۔ زندگی میں جب کوئی تمہیں چھوڑ دے تو غم نہ کرنا، کیونکہ جو تمہیں چھوڑتا ہے دراصل وہ خود کو تمہاری دعا سے محروم کر لیتا ہے۔ ہم ایک کنال کا گھر خریدتے ہیں، 2 مرلے میں خود رہتے ہیں، باقی کے سارے گھر میں ہمارا تکبر رہتا ہے۔ لوگ بھول بیٹھے ہیں، کوئی کن بھی کہتا ہے۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ کے بھی بس ایک دفعہ ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے تو بیوی فوراً نارمل ہو جاتی ہے۔ شادی کا رشتہ ان 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتماد، دوسری بات محبت، تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے احساس۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اداس کر دے اور جب چاہے خوش کر دے۔ محبت میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب 2 دل ایک دوسرے کی خاموشی سمجھنے لگتے ہیں۔ جب تم سے کوئی اختلاف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو تمہارے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر تم اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سام بن جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتی ہیں نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جب دل بھاری ہو تو الحمدللہ کہنا بوجھ اتر جائے گا۔ ماں کے پاؤں دبانا قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا دل کی اداسی کو علاج بنا دیتا ہے۔ ہر شام کا استغفار دن بھر کی تھکن دھو دیتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بانو قدسیہ کہتی تھی عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ اس کی صورت طے نہیں کرتی، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے۔ میں نے گلاب سے چہرے والی عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ مخلص مرد اپنی ہر فیلنگ، محبت، غصہ، رومانس اپنے ہم سفر سے شیئر کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی فیلنگ شیئر نہیں کرتا تو سمجھ جائے اس کے رابطے کسی اور سے جڑے ہیں۔ محبت کرنے سے پہلے پیسے کما لینا، ورنہ آپ کی محبت کوئی اور خرید کر لے جائے گا۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ ایک آئیڈیل باپ باتیں کم عمل زیادہ کرتا ہے، کیونکہ بچے کو باپ کی باتیں یاد رہیں یا نہ رہیں مگر عادتیں ضرور یاد رہتی ہیں۔ جن لوگوں کے دل فرعون جتنے سخت ہو انہیں موسیٰ کی لاٹھی معجزہ نہیں لگتی۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ آج بھی دنیا میں ہر کوئی مطلب تک ہی پاس رہتا ہے۔ رشتوں کی قدر ہر گھر میں نہیں ہوا کرتی۔ جن جائیدادوں کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہو، کسی گھر کے جاتے ہوئے 4 پائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ عورت نازک ہوتی ہے، مرد سہج جان، اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے اور مرد عورت کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتا۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ جن لڑکیوں کو ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں پسند، ان کو چاہیے کہ شوہر کی تلاش بھی یتیم خانوں میں کیا کریں، خاندانوں میں نہیں۔ عورت مرد کی امیری یا غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ ہم ننگے سر گھومنے والی لڑکی کو شرمندگی کا باعث سمجھتے ہیں، پر اس بیٹی کو دیکھنے والے لڑکے کو کچھ نہیں کہتے۔ عورتوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے تمہیں نظر انداز کرنے کے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر لاکھ کوشش بھی کر لو دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ عورتوں کے دل کی دھڑکن مردوں کے دل کے مقابلے میں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایک سوال آپ سب سے، کیا دل سے اترا ہوا شخص معافی مانگ بھی لے تو پہلے جیسا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ مرد عورت کی 2 چیزوں کا بھوکا ہوتا ہے، اس کی عزت اور اس کی توجہ۔ یہ دونوں مل جائیں تو وہ عورت سے بلا کا عشق کرنے لگتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔